سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن یؤمن، ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ پہ، وما انزل الیکم، اور اس تعلیم پر بھی ایمان لے آئے ہیں وہ جو تم پر نازل کی گئی ہے اے مسلمانوں، وما انزل الیہم، اور ان کا اس تعلیم پر بھی ایمان ہے، اس کلام پر بھی ایمان ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ خاشعین للہ، یہ اللہ کی جانب جھک جانے والے ہیں، لا یشترون، نہیں لیتے اللہ کے احکامات کے عوض حقیر مفاد۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر کرو، حق کے لیے جمے رہو، ڈٹے رہو، باطل کے مقابلے میں بھی مشکلات پر صبر کرو، ورابطوا، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آخری رکوع ہے، اور اس میں آپ نے یعنی جو مضامین تھے اس میں مسلمانوں کی تربیت، تعلیم اور تربیت کے بھی احکامات تھے، ساتھ یہود کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، یہود نہیں، نصارہ کے بارے میں۔ اور یہ خاص طور پہ یہ بات نوٹ کریں کہ زیادہ تر سورہ بقرہ میں زیادہ تر مضامین جو ہیں، یا زیادہ تر تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال اس میں اہل کتاب کے، یہود کے حصے کی باتیں آئی ہیں۔ اس میں عیسائیوں کے، اہل کتاب تو دونوں تھے، عیسائیوں کے بارے میں زیادہ تر باتیں ہوئی ہیں، بس تھوڑا سا یہ فرق ہے، یہ نوٹ رکھیں۔ اب آج کا جو سبق ہے اور جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا، اور تو اس میں یہ ہے کہ اس مکمل جو یہ رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کی تو ہم نے اپنے موقع پہ بات کی ہے، لیکن یہ سارا رکوع جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے لیے اور جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اور زندگی باطل نہیں گزارتے، بے مقصد نہیں گزارتے، زندگی کے جو حقیقی مقصد ہے اللہ، اس کو اپنا مقصود بنا کے جینا شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں کیا تھا
کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کی چلت پھرت جو ہے شہروں میں، ان کی یہ آن بان شان جو ہے، ان کی پیسوں کی چمک دمک اور ان کا رہائش اور رہنا سہنا، یہ اے مسلمان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے مخاطب قرآن کا اصل مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہے، مومنوں سے زیادہ تر خطاب ہے، کافروں کے لیے تو ڈراوا ہے اور ان کے لیے نصیحت ہے، لیکن اصل جو مضامین ہیں سامعین کرام وہ اہل ایمان مخاطب ہیں۔ اہل ایمان کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور یہ سارے مضامین ہیں۔ اس میں بھی اگر یعنی آپ کا خیال ہو آخری رکوع سورہ آل عمران کا تو یہ مومنین کے بارے میں ہے۔ تو گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے جنت جو ہے پکا پکا ہے۔ اور اللہ کے پاس جنت کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولدینا مزید، ہمارے پاس تو اور بھی کچھ ہے۔ اور یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ سامعین کرام، چونکہ اس صورت میں اہل کتاب کے بارے میں زیادہ تر مضامین بیان ہوئے ہیں اور ان سے خطاب بھی کیا گیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم، کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں اس تعلیم پر جو تم پر نازل کی گئی ہے اے مسلمانوں، اور اس تعلیم پر بھی جو ان پہ نازل کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ سامعین کرام، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اکثریت کے اس پر فیصلہ کرتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قومی سلوک ہے وہ اکثریت کی اس پر ہوتا ہے، یعنی اکثریت مسلمانوں کی اکثریت جس حال میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کا ان سے سلوک کرتا ہے۔ یہ ایک بہت قیمتی بات ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ایک جماعت جب وجود میں آ جاتی ہے مسلمانوں کی تو پھر اس کی اب انحصار اس بات پہ ہے کہ ان کی اکثریت کس حال میں ہے۔ اگر مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی اکثریت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور اگر بد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب، قسم قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا اس کی اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکثریت کے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق جو اپنے فیصلے ہیں وہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کا بنیادی طور پہ تو کام، اب مسلمان جو ہیں وہ تو تمام مسلمان، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان اللہ کو ماننے والا وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ یہ یہودی عیسائی یہ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو نام دے دیے ہیں، ورنہ وہ مسلمان تھے۔ جو اہل کتاب تھے وہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی پیغمبر ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو ان اہل کتاب کی، میں اہل کتاب کہوں گا تاکہ آپ کو، ان کا من حیث القوم سلوک جو ہے وہ بگڑ گیا، اور اخلاق بگڑ گئے ان کے، اور ان میں دنیا پرستی آ گئی، اور جو حالات ہے اپنے پیغمبروں تک کو وہ قتل کرنے لگے، اور دنیا پرستی اور حب دنیا جو ہے ان کے دل میں رچ بس گئی،
اور پھر وہ کسی یعنی حق کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے من حیث القوم، تو ان پہ پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت جو ہے وہ چھین لی، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذلت اور خواری یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چسمان کر دی، اور امامت جو ہے ان سے لے کر مسلمانوں کو دے دی۔ مسلمان یہ نہیں کہ صرف عرب والوں کو دی ہے امامت، مسلمانوں کو دے دی۔ تو اب جو بھی مسلمان ہوگا وہ امامت جو ہے، جو ڈیوٹی ہے وہ اس کے حوالے ہے۔ تھوڑا سا مضمون طویل شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اکثریت کو دیکھ کے ان پہ عذاب یا ثواب نازل کرتا ہے، اور ان میں اگر اچھے لوگ ہیں تو وہ اکثریت اگر خراب ہے تو پھر وہ اچھے لوگ بھی پسے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بنی اسرائیل پہ حملہ ہوا پہلا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جَعَلْنَا لَكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، وہ یعنی ان کو بری طرح شکست دے دی، بیت المقدس پہ حل چلا دیا، اور ان کو ہزاروں لوگوں کو غلام بنا لیا، اور اس میں جو ہے ان غلاموں میں پیغمبر بھی چلے گئے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ بھی قیدی بن کے چلے گئے تھے، ان کو بھی قیدی بنا لیا تھا، اور حضرت حزقیل جو تھے وہ انہی لوگوں میں حضرت حزقیل نبی بھی تھے، وہ بھی چلے گئے تھے۔ اب دیکھیں یعنی وہ بھی قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اور یہ اس کی سنت ہے، طریقہ کار ہے، اور قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ اس کی زد میں جو ہے وہ نیکوکار بھی آئیں گے، نیکوکار دنیا میں اس کی زد میں آئیں گے، آخرت میں ان کے لیے اجر ہوگا، لیکن دنیا میں وہ یعنی وہ گیہوں میں جو ہے وہ گھن جو ہے وہ پس جاتے ہیں۔ یعنی ایک مثال ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن نیک لوگ بھی پھر اس عذاب کی زد میں آتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن میں یہاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام، جو ایک حقیقی بات ہے کہ ایک معاشرہ چاہے جتنا بھی خراب ہو جائے، من حیث القوم جتنا بھی وہ خراب ہو جائے، اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، اور ایک معاشرہ جو ہے اگر بہت بھی اچھا ہو جائے اس میں کچھ برے لوگ ضرور ہوں گے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا زمانہ خیر القرون تھا، سب سے بہترین لوگ تھے وہ، حضور اور ان کے اصحاب کرام، بہترین زمانہ تھا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ تھا۔ من حیث القوم وہ نیک معاشرہ تھا، نیک معاشرہ تھا، صالح معاشرہ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ مدینے میں مسلمانوں کی جماعت بن گئی تو اقلیت میں جو ہے وہ منافقین موجود تھے، یعنی سب سے بہترین جماعت تھی لیکن اس میں بھی منافقین موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک صحابی کو، یعنی دیکھیں وہ ایک جماعت، انہوں نے ایک اعلیٰ ترین جماعت تیار کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود منافق تھے، اور کچھ منافق ایسے تھے کہ لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے مردو علی النفاق،
لا تعلمهم نحن نعلمهم. کہ مدینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ منافقین، اس میں دیہاتیوں میں منافقین ہیں. اے رسول آپ بھی نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں ان کو. تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، بعض کا معلوم تھا لیکن انہوں نے معاشرے کو نہیں بتایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے دنیا سے، یعنی ظاہری طور پہ، تو انہوں نے ایک صحابی کو، ان منافقین کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، وہ ایک صحابی کو رازدان بنا کے یعنی رازدان بنا لیا اپنا، اور ان کو ان منافقین کے نام بتا دیے، تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. انہوں نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں، مجھے علم ہے کہ آپ کو ایک امانت، انہوں نے ایک چیز بطور امانت بتائی ہے. منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے انہوں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ان کے نام بتائیے. امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ امانت میں خیانت کریں، لیکن میں صرف آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ اگر میرا نام ان منافقین کی فہرست میں شامل ہے تو براہ کرم مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. تو وہ خیر القرون تھی، تو وہ اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. سامعین کرام، یہ ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. اچھا، یہاں جو ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے لَيْسُوا سَوَاءً، دوسری جگہ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ. لَيْسُوا سَوَاء، یہ سارے برابر نہیں ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ان میں ایسے ہیں لمن یعنی ہیں ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان، جن کا اللہ پر ایمان ہے، جیسا کہ حق ہے ایمان کا. وما انزل الیکم، اور جو تعلیم تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے مسلمانوں، وہ اس پر بھی ان کا ایمان ہے. وما انزل الیہم، جو تعلیم ان پر نازل ہوئی ہے، توریت و انجیل، ان پر بھی ان کا ایمان ہے. یہ ایک تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان میں، اس چیز میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. اب تو سامعین کرام، یہ صورتحال اس وقت تھی، یہ صورتحال اس وقت تھی. اب تو ایسا نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں جو یہ لوگ موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعوت پیش کی تو وہ لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے پس و پیش نہیں کیا. قرآن میں ان کے بارے میں ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین وانہم لا یستکبرون، سورہ مائدہ آیت نمبر 82. وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. یہ اہل کتاب جب وہ کلام سنتے ہیں، اذا سمعوا الى ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وہ جب حق کو پہچان لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے.
تو جب کلام سن لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں، تیرے کلام پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں ما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہم پر حق، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب جو ہے ہمیں صالحین کی ٹولی میں شامل کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنتوں میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ، اور یہی بدلہ ہے، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو سامعین کرام، یہ ایسے لوگ موجود تھے۔ مثال کے طور پہ ایک دو میں آپ کو مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ، فرشتہ یا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ اس معانقے کے اثرات اتنے گمبھیر تھے کیونکہ پہلی وحی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ بالکل یعنی ایک غیر متوقع واقعہ تھا یہ، کہ ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا بقارئ، پھر اس نے کہا کہ اقرأ، حضور نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور وہ فیض خدابندی جو ہے وہ ان کے سینے میں یعنی آ گیا، اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیاتیں جو ہیں وہ دی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے زمبلونی مجھے کمبل اڑاؤ، اور مجھے تو کچھ ہو گیا ہے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کیا، تو حضرت ختیجہ نے ان کو تسلی دی کہ آپ اتنے مطلب غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے کسوں کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا ضائع نہیں کرے گا، چلیں آپ کو میں اپنے چچیرے بھائی کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ مکے کے رہائشی تھے، قریشی تھے، مشرک تھے، پھر عیسائی بن گئے۔ عیسائی ظاہر ہے، عیسائی اس طرح نہیں، یعنی مسلمان ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسائی کوئی الگ، مسلمان ہو گئے۔ جیسے کہ حضور کے آنے کے بعد مکے کے مشرک جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، اسی طرح وہ مسلمان ہو گئے تھے، اگرچہ ان کو عیسائی کہا جاتا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل جو کہ کافی عمر اس میں تھے، یعنی کافی عمر کے تھے، ضعیف تھے، کافی عمر کے تھے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا، ورقہ بن نوفل سے، کہ دیکھو تمہارے یہ بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح، وہ اپنے حالات سارے بیان کیے غار حرا کے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر توریت لے کے آئے تھے۔ ناموس اکبر ایک ٹپیکل اصطلاح ہے اہل کتاب کی زبان میں، ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ ناموس اکبر کہتے ہیں۔ یہ تو وہ ناموس، اور آپ یعنی آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ یعنی وہ ایمان لے آیا،
ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آیا، ان کی وہی جو آئی ان پہ اس کی تصدیق کی، اور اپنی اعانت کا اور مدد کا وعدہ بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجباً ان سے کہا کہ کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ میری تو بڑی عزت کرتے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے کہا ہاں، جس نے بھی یہ کلام پیش کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ ایک تو ورقہ بن نوفل تھے جو کہ عیسائی عالم تھے، اور وہ ایمان لے آئے، لمن یؤمن وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ پھر آپ دیکھیں کہ 5ویں نبوی میں جب مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے حبشے کی طرف، مکے سے ایک وفد جاتا ہے مشرکین کا، اور نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، انصاف پسند بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اس کے لیے تحفے تحائف بھی لے گئے، وہاں کے امراء کے لیے بھی، اور بادشاہ سے عرض کی کہ دیکھیں ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ بے دین ہو گئے ہیں، تو آپ کے دین کے بھی موافق نہیں ہیں اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں، اور ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اور گھروں میں ان کی وجہ سے مطلب تکلیف ہے، اور یہ آ گئے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے، آپ ہمیں وہ لوٹا دیں۔ تو نجاشی جو تھا وہ یعنی سمجھدار انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا، ان کو میں بلاؤں گا، ان کا بھی موقف لوں گا۔ تو ان کو بلایا گیا۔ جعفر بن طیار جو تھے وہ ان کے یعنی وفد کے سربراہ تھے۔ انہوں نے یعنی آ کے کہا کہ اسے اپنے حالات بیان کیے کہ ہم گمراہ تھے، بدکار تھے، اور یعنی ہماری اخلاقی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ بھئی تم اس کا کلام پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم جو تھی وہ پڑھ کے سنائی، جس میں یعنی کوئی خوف و خطر انہوں نے نہیں کیا۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ و رسولہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں۔ تو پھر نجاشی نے وہ کلام سن کے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو انہوں نے یہ کلام پیش کیا ہے، تو اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے وہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل یہی حقیقت ہے جو اس کلام میں بیان کی گئی، یعنی وہ بھی ایک قسم کا مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے بھی تصدیق کی، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، انہوں نے بھی تصدیق کر لی نجاشی۔ اور نجاشی جو تھا وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ تو نماز جنازہ تو مسلمانی کی ادا ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بھی تھا۔ بحیر راہب میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کی مدینے میں آپ دیکھیں، عبداللہ ابن سلام جو تھے، یہودیوں کے یہودی عالم تھے عبداللہ ابن سلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ یہود جو ہیں، میں یہودی عالم ہوں، یہود یعنی میں اگر ایمان اسی طرح لے آؤں تو یہود پھر باتیں بنائیں گے، تو آپ ایسا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان یہودیوں کو بلائیں، ان سے میرے بارے میں رائے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے کے جو یہود تھے ان کا وفد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ وہ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہود عبداللہ ابن سلام کے بارے میں پوچھا کہ بھئی تم میں تو بڑے بڑے عالم ہیں، اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
ان کا بہت عالم ہیں، شریف ہیں اور بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یعنی ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اتنے میں پھر عبداللہ ابن سلام نے آ کے کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو تمام جو تھے وہ طیش میں آ گئے کہ یہ تو یعنی بہت خراب نسل کے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہم میں ذلیل ہیں، ذلیل ترین شخص ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں سبق ہے، یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ جو شخص جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو بس اس کا وہ اخلاق باختہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو اس میں پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ، یہ ایک معتمد وفد تھا یہودیوں کا، اور یہودی کیا تھے؟ مسلمان تھے، اپنے وقت کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے تو مسلمان۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے جان لیا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ جو ان کا رویہ تھا سامعین کرام، وہ دل دہلا دینے والا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہو کے اللہ کے پیغمبر کو پہچان کے پھر اس کے رسالت کو رد کر دیں، اس کے کلام کو رد کر دیں، تو یہ یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سامعین کرام، پھر یعنی عبداللہ ابن سلام کی میں نے ویسے ہی آپ کے سامنے بہت سے یعنی کافی یہودی تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم۔ اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ جو یعنی یہ سب برابر نہیں ہیں، ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ پہ تعلیم نازل کی گئی ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ان پر تعلیم نازل کی گئی ہے یعنی تورات یا انجیل اس پر بھی ان کا ایمان ہے، خاشعین للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانے والے لوگ ہیں۔ ان میں اپنی انا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو چیز ہے خشوع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، جھک جانا، تو سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ یعنی اصل صفت ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان کی اصل صفت یہ ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے یہ وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے ذکر اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو یہ اصل بات تو یہی ہے کہ ہمارے دل جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم لوگ یعنی آج کا مسلمان جو ہے اس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہے، اس کا سر اگر آپ دیکھیں تو نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے، نفس امارہ کے سامنے ہم لوگوں کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہے کام کر رہے ہیں، دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے سامعین کرام کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ لیکن ہم آج کا مسلمان جو ہے یہ تو یعنی مکمل طور پہ اپنی خواہشات کا تابع ہے۔ اچھا، دین جو ہے اس نے لیا ہوا ہے، لیکن دین کو اپنی مرضی کے اس نے تابع کیا ہوا ہے۔ دین کا وہ کام اس نے لیا ہے جو اس کی خواہش کو گوارا ہو، جو اس کی خواہش کے خلاف ہے وہ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام۔ خاشعین للہ کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا، یہ مومن کی ایک رنگ ہے کہ یہ اس کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اسے ملے گا
تو یہ اس کے سامنے سر جھکا دے گا اپنی انا پرستی کو۔ اختلاف سامعین کرام اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے، سر جو ہے جھکا ہوا نہ ہو، آپ میں خشیت الہی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر جو ہے مسئلہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک جو ہے دین کی پھر اپنے انداز سے تشریح کرنے لگتا ہے۔ خاشعین للہ، یہ اہل کتاب جو ہیں اللہ کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اور دوسری جو بات ہے سامعین کرام کہ اللہ کی آیات یعنی احکامات پر کوئی قلیل مفاد جو ہے وہ نہیں لیتے، ثمنا قلیلا، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیاتوں پر کوئی حقیر دنیا کا مفاد نہیں لیتے۔ سامعین کرام یہ دوسری صفت ہے جو کہ عمل، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین کرام تھوڑی سی اگر آپ توجہ دینا تو اس میں بڑا قیمتی مضمون ہے۔ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی رضا کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ان میں ذاتی انا پرستی نہیں ہے، ذاتی خواہش نہیں ہے کوئی بھی، اللہ کی رضا کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے یہ بچنے والے لوگ ہیں۔ یہ تمام خشوع کی یعنی وہ علامات ہیں۔ پھر اس کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی عوض قلیل مفاد، حقیر مفاد نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حقیر مفاد نہیں لیتے، بہت سا مال بہت سا مفاد لیتے ہیں، تھوڑے پیسے نہیں لیتے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دنیا اور ما فیہا جتنی بھی ہو جائے یہ حقیر ہے سامعین کرام، یہ حقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ۔ تو یعنی آخرت دنیا کو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ لا یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا کے یہ الفاظ میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ معنی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کا کوئی مفاد، یعنی اگر ان کو کچھ اللہ کی رضا کے سامنے کچھ قربانی دینی پڑ جائے تو یہ آسانی سے دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، ظاہر ہے یہ آیات اللہ جو ہیں یہ کیا چیز ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، ہر جگہ آیت اللہ کی اپنی تشریح ہوتی ہے سامعین کرام، مختلف جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، مختلف معنی میں آ سکتا ہے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ جن کاموں پہ اللہ راضی ہے، دنیا کا کوئی مفاد بھی وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، چاہے وہ مال ہو، جان ہو، عزت ہو، سب کچھ ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ سامعین کرام یہ دو صفات جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں، یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں کی، ایسے مسلمانوں کی، یعنی خاشعین للہ، یعنی ایک تو ایمان باللہ ہو گیا، ایمان باللہ، ایمان بالقرآن، اور پھر
اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے ان کا سر جھک گیا۔ اب جو بھی یعنی جو کام کرتے ہیں اس میں یعنی آخرت کے جس کام میں دنیا رکاوٹ ڈالتی ہے اس دنیا کو قربان کر دیتے ہیں، آخرت کے مفاد کو لے لیتے ہیں۔ اب ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم۔ دیکھیں سامعین کرام، بہت آسان طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ جنت کے ہم مستحق اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں گنوا رہا ہے۔ یہاں تو صرف 2 صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے صرف 2، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے آپ کا سر جھک جائے، اللہ کی نافرمانی کو آپ ہلکا نہ سمجھیں بلکہ بہت بھاری سمجھیں، اللہ کی جو حیثیت ہے اس کا خیال رکھیں۔ پھر جو اس کا عملاً مظاہرہ ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے ڈٹ جائیں، کوئی بھی مفاد آپ کسی بھی وقت بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، جو بھی ہو۔ تو اب یہ 2 چیزیں اگر آپ نے حاصل کر لی اور ان کو مشعل راہ بنا لیا اپنے لیے، اولئک لہم اجرہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے رب کے پاس۔ ہم تو اجر کے طالب ہیں لیکن کام تو نہیں کرتے نا، اجر کا کام نہیں کرتے، بس صرف اجر ہی کے طالب ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا یعنی ہماری بے وقوفی ہے سامعین کرام، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ بغیر عمل کے اجر کا طالب ہے۔ نہیں، عمل لازمی ہے، ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ جو ہے وہ لازم ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی حساب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اس میں موضوع ہے لیکن سامعین کرام تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے، میں اگلی آیت کی طرف جاتا ہوں۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے اس کا آپ دیکھیں کہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب اہل ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا، صبر کرو۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یعنی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، صبر، اصبروا وصابروا، یہ دونوں جو ہے صبر کا مادہ ہے اس میں، صابروا، لیکن اس میں ایک جو پہلا صبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی میں دین حقہ پر جمے رہیں، اس کے مقابلے اس پر عمل کے لیے جو بھی تکالیف آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، ابتلاءات یا آزمائش، اس میں آپ پورے اتریں اور مشکلات اور مصائب سے نہ گھبرائیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اصبروا یعنی حق کے راستے میں جو بھی آپ کو ابتلاء اور آزمائش آتی ہیں، آپ بے دل نہ ہوں، کم ہمت نہ ہوں اور اپنے مقصد کے لیے آپ جمے رہیں۔ صابروا یعنی دشمن، آپ کا جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں آپ یعنی اپنی ہمت مزید بڑھائیں۔ صابروا، دشمن تو باطل مقاصد کے لیے لڑ رہا ہے اور آپ کا مقصد تو نیک ہے، آپ کا مقصد تو حق ہے، آپ کا مقصد تو رضا الہی ہے، تو وہ باطل مقاصد کے لیے اتنی اپنی جان لڑا رہا ہے، آپ اچھے مقصد کے لیے کیوں نہیں اپنی جان لڑا سکتے؟ صابروا ورابطوا، اور مربوط رہو، اس میں یعنی ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ ایک تو سامعین کرام میں آپ کو یاد دلاؤں وہ بات کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام انفرادی دین نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام اجتماعی دین ہے، اجتماعیت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک جماعت بنو، ایک جماعت بن جائے، کیونکہ جب تک جماعت نہیں بنے گی تو جدوجہد مزید آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ایک جماعت بنے گی، وہ طاقت حاصل کرے گی، وہ اتفاق سے رہے گی، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا۔ اب باہم مربوط ہیں، وہم یدن علی ما سواہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں، وہم یدن
الکفرۃ ملۃ واحدہ، لیکن وہ جو آخری الفاظ ہیں میرا مقصد وہ ہے وہم ید علی ما سواہ، کہ وہ ایک ہاتھ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک رابطوں میں بڑا مضمون ہے سامعین کرام، لیکن وقت کی تھوڑی سی قلت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام انفرادی دین کا نام نہیں ہے، لا اسلام الا بالجماع، اسلام کا نظام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، پھر جماعتی احکامات ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اصل میں تو اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہے، تو جب تک جماعت نہیں ہوگی تو دین کو پہنچانے کا کام نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے 13 سال، تو آپ دیکھیں یعنی جماعت نہیں تھی، متحد نہیں تھی، اور تو پھر کوئی ادھر چلا گیا تھا، کوئی حبشے چلا گیا تھا، تو وہ منتشر تھی، تو وہ جماعت نہیں تھی، تو جہاد کا حکم نہیں تھا۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بس پھر حکم آ گیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت مل گئی پھر قاتلوا فی سبیل اللہ۔ تو وہاں آپ دیکھیں بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہونے جا رہی ہے، 2 ہجری میں بدر بس ہو گئی، پھر 3 ہجری میں احد ہو گیا، پھر 5 ہجری میں احزاب ہوگی۔ تو یہ جماعتی نظام کے ثمرات ہیں، آپ کو پھر ٹکر لینی ہوگی، ٹکر جب تک جماعت نہیں ہے تو انفرادی طور پہ تو آپ ٹکر نہیں لے سکتے نا۔ رابطوں میں یہ مضمون ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو ایک مشن، ایک پروگرام دیا جا رہا ہے کہ ایک تم نے جماعت بنانی ہے، جماعت بن کے جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا ہے، صابرو، یہ میں یعنی اسبرو و صابرو، پھر مخالفین کے سامنے، جو آپ کے مخالف ہیں، جو باطل ہے، اس کے سامنے خوب ڈٹ کے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے خوب جد و جہد کرو، محنت کرو، ان کے لیے تیاری کرو۔ رابطو، آپس میں متحد رہو، اپنے مفادات چھوڑ دو، ذاتی مفادات چھوڑ دو۔ بتانے رنگ و بو کر، وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ایسا کوئی شعر ہے۔ والرابطو، تم لوگ جڑے رہو، ایک دوسرے سے متحد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ اختلاف، تفرقوں کو سامعین کرام بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ اختلاف انا پرستی، ضد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے سامعین کرام، اور کچھ نہیں۔ آپ کا اگر کوئی مسلک ہے تو اس کے لیے آپ بضد ہیں کہ میں نے تو اسی مسلک کے اندر جانا ہے۔ اللہ کی بندگی نمبر 1، توحید، پھر رسالت، اور پھر آخرت، یہ 3 چیزیں اس سے قرآن یعنی ہمیں بتاتا ہے، زیر بحث مباحث جو ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی توحید پر یکجا ہونا چاہیے۔ ایسے مسلمانوں کی جماعت ہو جو توحید پر یکجا ہوں، جو ایک جماعت بنا لیں، آپس میں متحد ہوں، ان کا ایک امیر ہو، اور وہ اسلام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اور پھر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکل جائیں، اور کوشش کریں، محنت کریں، بلغوا عنی ولو آیہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ کا جو تقوی ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہوگا، خشیت الہی نہ ہوگی، تو پھر جو ہے نہ تو جماعت بن سکتی ہے، کیونکہ پھر تو ذاتی مفادات آ جائیں گے سامعین کرام، پھر تو انا پرستی آ جائے گی،
پھر تو فرقہ بندی آ جائے گی، پھر تو مسالک بن جائیں گے۔ اور آج دیکھیں جس طرح آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہیں، مسلکی اختلافات کو اتنی ہوا دے دی ہے سامعین اکرام کہ ایک مسلک والا دوسرے کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے، ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج کا معاشرہ آپ دیکھیں کس طرح یعنی اختلافات کا شکار ہو گیا ہے، مذہبی اختلافات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی پر مخلص نہیں ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ مذہبی منافرت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو گئی۔ میں نام نہیں لیتا، میں نے نام لیا بھی ہے لیکن اس وقت میں نہیں لینا چاہ رہا، تو لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی الہی نہ رہا، اللہ کا تقوی نہ رہا، اللہ کا وہ مقام جو ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہی خوف جو ہے سامعین کرام ان کا ہے۔ یہ خوف نہیں ہے کہ دیکھو کل تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو تقوی فلاح کی، لعلکم تفلحون، اگر کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہے تو تقوی کی روش اختیار کرنا ہوگی۔ اور سامعین کرام، یہ صرف اجتماعی بات نہیں ہے۔ اجتماعی وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اجتماع کے بغیر، جماعت کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ انفرادی طور پر یہ درس سن رہے ہیں تو سب سے پہلے تقوی الہی کو دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل جو ہے وہ خوف خدا سے خالی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خوف خدا کہاں ہے؟ یعنی دھڑلے سے آپ دیکھیں یہ جو نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، یہ دھڑلے سے کی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو تقوی کہاں ہے؟ بہرحال یہ سوچنے کے مضامین ہیں، تدبر کے مضامین ہیں، تفکر کے مضامین ہیں، اور میری تو دعوت یہ ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، اور باقی جس نتیجے پر بھی آپ پہنچیں گے تو اسی طریقے سے آپ عمل کریں اس پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔